حضرات، پہلی وحی کی 5 آیتوں پر بات آ کر رکی تھی کہ قرآن مجید کی سورۃ العلق اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئی غار حرا۔ یہ بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، آپ کی جو حیثیت ہے، یہ تو کوئی بھی آدمی کما حقہ یا اس کے قریب بھی نہیں سمجھا سکتا، چونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں پچھلے انبیاء اور ان کی شریعتوں کو، تو ان حضرات پر جو بھی صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ ان کو دے دیا گیا۔ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اسی طرح جو صحیفے مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، اور جب جب ان کو پیغام اللہ کا دینا ہوتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا، وہ آپ کو الگ الگ جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا ان مقامات پر بلا کر وہ کتابیں دے دی۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیتے ہوئے کہیں بلایا نہیں گیا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم تھا کہ بھئی ہمارا نبی جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں آپ قرآن مجید لے کر جائیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام خود فرشتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے نزول قرآن کے وقت ان کے ساتھ آتے تھے۔ خاص طور پر سورہ انعام جو 7ویں پارے میں سورت ہے، 70,000 فرشتے ساتھ میں حضرت جبریل کی آیتیں لے کر اس سورت۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے بڑا ثقیل ہے۔ خود قرآن نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس لیے پہلی وحی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے اور آپ کپکپا رہے تھے، زملونی زملونی کا۔ اور دوسری وحی، پہلی 5 آیتوں کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے، اسے زمانے فترت کہتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ایسا رہا ہے جس میں قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ نازل نہیں ہوا، چونکہ پہلا کلام اور مناسبت یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اب آئیے ان 5 آیتوں کی طرف جو قرآن کی پہلی ہے۔ مفسرین نے، اس کے بعد بڑے بڑے حضرات نے ان 5 آیتوں کے جو معانی اور مفاہیم ہیں اس پر بہت دفتروں کا، جلدوں میں بہت کچھ لکھا۔ وہ سب نہ سنا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھایا جا سکتا۔ جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جب پہلی 5 آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت پوری دنیا کا اور خاص طور پر مکے کا کیا ماحول تھا آپ دیکھیے۔ شراب ہے، جوا ہے، لڑکیوں کو قتل کرنا ہے، ڈکیتی ہے، جنگ ہے، یہ سب چیزیں عروج پر تھی، اور 360 بت کعبے کے اندر رکھے گئے تھے، باہر کتنے تھے اللہ بہتر جانتے۔ اس سب کے باوجود قرآن مجید میں پہلی آیت نازل ہوتی ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کی پہلی آیت میں آپ کو
शराब छोड़ने के सिलसिले में, कत्ल गारतगिरी के सिलसिले में दूसरी कोई हुक्म नहीं है। पहला हुक्म है पढ़िए, और किसके नाम से? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिसने आपको पैदा किया। तो जो इल्म अल्लाह के नाम के साथ वाबस्ता हो जाता है, वो इल्म आदमी को बहुत बुलंदियों तक ले जाता है। और जिस इल्म को आदमी अल्लाह के नाम के साथ, हकीकी रब के साथ नहीं जोड़ता, वो उसे कभी फायदा नहीं पहुंचाता। आर्जी तौर पर दुनिया में कुछ फायदा हो जाए, इसलिए कि हम देखते हैं बड़े बड़े फलसफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लिखने वाले, जिन्होंने अल्लाह को नाम नहीं लिया, न माना, उतना इल्म होने के बावजूद उनको अल्लाह की पहचान नहीं हुई। तो पहली आयत हमें बताया कि आदमी को अल्लाह के नाम के साथ जुड़ जाना चाहिए, अल्लाह के साथ जुड़ जाना चाहिए। खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। एक आदमी की तख्लीक 7 मरहलों में होती है। कहीं अल्लाह ताला ने किसी मरहले को जिक्र किया, कहीं किसी मरहले को जिक्र किया, यहाँ पर सेकेंड नंबर के मरहले को जिक्र किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि हमने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। उसके बाद इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर दोबारा हुक्म है इक़रा, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, आपका जो परवरदिगार है बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा दरगुजर करने वाला है। यहाँ और उम्मीद जगाई जा रही है। हज़रत मौलवी साहब ने लिखा है